دیکھیے ویسے تو سب جگہیں وہ تمام اوقات، زمان، مکان، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر دین کے اعتبار سے بہت ساری جگہیں، بہت سارے زمانے، بہت سارے اوقات خصوصی امتیاز کے حامل ہو جاتے ہیں۔ یوں تو دیکھیے تمام راتیں ہی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن جو شب قدر ہے اس کا ایک خصوصی امتیاز ہے۔ یوں تو سارے ایام ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے دن، لیکن ایام حج جو ہیں یہ خصوصی کے امتیاز رکھتے ہیں۔ عید غدیر کا 18 ذی الحجہ خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر عید مباہلہ یہ خصوصی امتیاز رکھتی ہے، اور ایام عید اور اس طرح مختلف مبارک ایام۔ اچھا، اسی طرح سے پروردگار نے کچھ زمینوں کو بھی خصوصی امتیاز بخشا ہے، زمین کے کچھ علاقوں کو، کچھ شہروں کو۔ انہی میں سے ایک شہر قم بھی ہے، قم بھی اسی میں شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کا ایک حرم ہے جسے مکہ کہا جاتا ہے، یہ خدا کا حرم ہے۔ رسول خدا کا ایک حرم ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین کا ایک حرم ہے جو کہ کوفہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارا بھی ایک حرم ہے جس کو قم کہا جاتا ہے۔ قم یہ سارے ائمہ کا حرم۔ اور چھٹے امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے قم کو دوسرے شہروں پر حجت قرار دیا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو تمام جن و انسان پر حجت قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، اور علماء میں بات مشہور بھی ہے، جنوں کو تک کے اوپر یہاں کے لوگوں کی حکمرانی ان معنوں میں بھی کہی جا سکتی ہے، جیسے کہ مرحوم آغا بزرگ شیرازی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جن بھی ان کی تقلید میں تھے، اور باقاعدہ اپنے گھر کے تہہ خانے میں جاتے تھے جہاں جن حاضر ہوتے تھے، اور ان کو وہ احکامات شریعت بھی سکھاتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی فرمایا تھا ہمارے چھٹے امام نے کہ عنقریب کوفہ مومنین سے خالی ہو جائے گا۔ ایسے حالات کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ پیدا ہوں کہ کوفہ سے مراد نجف کا علاقہ بھی، خدا نہ خواستہ کبھی ایسے حالات پیدا ہوں تو امام بہرحال جو روایت میں جملے آئے ہیں کہ عنقریب کوفہ مومنین سے خالی ہو جائے گا، اور علم وہاں اس طرح سے جمع ہو جائے گا، اس طرح سانپ اپنے بل میں خود کو لپیٹ لیتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ پھر یہ علم ایک ایسے شہر میں ظاہر ہوگا جس کو قوم کہتے ہیں، اور پھر وہ شہر علم و فضل کا مرکز قرار پائے گا۔ تو بہرحال زائر کو دیکھیے، جو بھی وہاں جا رہا ہے، قوم جا رہا ہے، اس کو ایک معرفت ہونی چاہیے کہ کس شہر میں جا رہا ہے، وہ اس کے قدم کس سرزمین کے اوپر ہے، اسے وہاں کے شہر کی معرفت ہوگی تو وہ جا کر اس کی زیارت کا حق ادا کر سکے گا۔ دیکھیے بہت سارے شہر ایسے ہیں، دیکھیے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا جس کے اوپر قرآن کی آیات بھی ہیں، جسے یوم الست کہا جاتا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح کو پروردگار عالم نے خلق کرنے کے بعد ان سے اقرار لیے تھے۔ سب سے پہلے روایت میں ہے کہ جس شہر نے ولایت امیر المومنین کو اس دنیا کے جس شہر نے سب سے پہلے قبول کیا ہے وہ شہر قوم ہے۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جنت کا ایک دروازہ قم کے لیے کھولا گیا۔ بہت سی روایات میں 3 دروازوں کا بھی تذکرہ ہے۔ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے 1 یا 3 دروازے اہل قم کے لیے کھولے گئے۔ اور علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے کہ طوفان نوح جس وقت آیا تھا تو کشتی چلتے چلتے جس جگہ پہ آ کر رکی تھی، جب قم سے گزری تھی تو کشتی ٹھہر گئی تھی، رک گئی تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ زمین، جو قوم کی جو زمین ہے، یہ اصل میں بیت المقدس کا یا بیت المقدس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت پڑے تم قم پہنچ جاؤ، کیونکہ وہ فاطمیوں کی پناہ گاہ اور مومنین کے لیے جائے امن، قم جائے امن۔
پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قوم کا نام قوم کیوں پڑا؟ قوم کیوں پڑا اس کا نام؟ تو بہار الانوار میں باقاعدہ علامہ مجلسی نے جو روایت لکھی کہ پیغمبر جب سفر معراج پر آسمانوں میں تشریف لے گئے تھے اور خانہ کعبہ سے مسجد الحرام تک کا جو سفر تھا، اس میں پیغمبر نے دیکھا، زمین کی طرف جب نگاہ کی تو دیکھا کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو بہت ہی خوش رنگ ہے، اور وہاں سے خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں جو کہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اور پیغمبر نے یہ بھی دیکھا کہ اس زمین کے اوپر ایک افسردہ حالت میں کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ جبریل سے پیغمبر نے پوچھا، ہے جبریل، اچھا دماغ میں یہ بات رہے کہ پیغمبر جب کسی سے کوئی اس طرح کی چیز پوچھتے ہیں تو اس کا مقصد ایک لوگوں کی تعلیم کرنا ہوتا ہے، یا پیغمبر کہ اپنے علم کے مطابق جب وہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو علم حاصل ہو جاتا ہے، اور پیغمبر ہر وقت اپنے علم کا استعمال بھی نہیں کرتے تھے، جو کہ ایک الگ عقائد کی ایک بحث آتی۔ تو جبریل سے جب اس کے متعلق استفسار کیا تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے اور آپ کے شیعوں کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس کا نام قوم ہے۔ پیغمبر نے پوچھا، یہ بوڑھا یہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے جو افسردہ حالت میں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ ابلیس ہے۔ پیغمبر نے کہا مجھے فوراً اس کے پاس لے کر چلو۔ چشم زدن میں جبریل نے پیغمبر کو ابلیس تک پہنچا دیا، تو پیغمبر اس کے پاس گئے اور کہا قم قم یا ملاؤن، اے ملاؤن یہاں سے اٹھ جا، جا اور جا کر دشمنان شیعہ کے اموال و خواتین میں شریک ہو، کیونکہ میرے اور علی کے محبین پر تیرا کوئی تسلط نہیں۔ تو پیغمبر نے یہ جو جملے کہے قم یا ملاؤن، اس وجہ سے اس کا نام قوم پڑ گیا۔ ابلیس کو کہا کہ اٹھ جا یہاں سے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ چھٹے امام کی بہار کی 60ویں جلد کے اندر ایک اور روایت ہے کہ اس کا نام قوم کیوں پڑا، کہ اس میں امام نے فرمایا کیونکہ اس کے لوگ جس وقت قائم آل محمد کا ظہور ہوگا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہاں کے لوگ قیام کریں گے ان کے ساتھ، اس پر ڈٹے رہیں گے اور اپنے امام کی مدد کریں گے، اس وجہ سے بھی اس کا نام قوم رکھا گیا، قیام کرنے والے افراد۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ فرمایا ہے کہ قوم آل محمد کا آشیانہ اور ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ جو قوم کی ہے وہ یہ ہے کہ قوم کی وجہ تسمیہ کیوں اس کا نام قوم رکھا گیا، کہ جیسے ہی امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے اہل قوم فوراً قیام کریں گے اور خدمت امام میں حاضر ہو جائیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس وجہ سے اس کا نام قوم رکھا گیا کہ سب سے پہلے قیام کر کے امام کی خدمت میں حاضر ہو جانے کی وجہ سے۔ اور اہل قوم کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے باقاعدہ جو ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک اہل قوم کے لیے، اور بہت سی جیسے کہ میں نے کہا کہ روایات میں 3 دروازوں کو بھی تذکرہ آیا۔ پھر امام نے فرمایا فَطُوبَى لَهُمْ ثُمَّ طُوبَى لَهُمْ ثُمَّ طُوبَى لَهُمْ، پس خوشخبری ہو اہل قوم کے لیے، خوشخبری ہو اہل قوم کے لیے، خوشخبری ہو اہل قوم کے لیے، یعنی 3 دفعہ ان کے لیے امام نے خوشخبری کا لفظ اہل قوم کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا۔ لیکن یہ بھی کہا جو ہمارے چھٹے امام نے کہ کوئی ظالم جب بھی کبھی اہل قوم کے لیے برائی کا ارادہ کرتا مگر یہ کہ اللہ جلد ہی اس کے اوپر عذاب نازل کر دیتا، یعنی کوئی بھی ظالم اگر اہل قوم کے لیے برائی کا ارادہ کرے گا اللہ بہت جلد اس پر اپنا عذاب نازل کرے گا، بشرطے کہ یہ لوگ اپنے دینی بھائیوں سے خیانت نہ کریں۔ یعنی اہل قوم پر یہ خصوصیت اس وقت تک رہے گی جب تک کہ وہاں رہنے والے افراد
ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں. جیسے کہ ہر چیز میں کچھ حدود و قیود اور شرائط ہوتی ہیں، اس لحاظ سے ایک شرط خصوصیت کے ساتھ یہ بھی بتائی گئی. اور یہ بھی کہا گیا کہ اہل قم وہ افراد ہوں گے جن کا حساب و کتاب ان کی قبروں ہی میں ہو جائے گا اور وہاں سے وہ سیدھے جنت میں پرواز کر جائیں گے. اہل قم. اچھا یہ بات یاد رہے کہ اہل قم میں ہر فاسق و فاجر یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص وہاں جا کر رہنے لگے یا کوئی ظالم، اس سے وہ مراد نہیں جو ان خصوصیات کے حامل ہوں لیکن اس جگہ کے اوپر بھی رہتے ہوں، ان کے اندر یہ خصوصیات اور یہ فضائل ان کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا اسی طرح سے یہ بھی کہا کہ خدا اہل قم کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور ان کے لیے بہت جملے استعمال ہوئے ہیں روایات کے اندر کہ ہم اہل رکوع و سجود و قیام و قعود ہم الفقہاء الفہما. یہ بہت ساری الگ الگ طریقوں سے روایات جو ہیں وہ آئی ہیں. ہم اہل الدرایت والروایا یا والولایہ بہت سی جگہوں کے اوپر آیا ہے کہ قوم کے جو لوگ ہیں وہ اہل رکوع ہیں، اہل سجود ہیں، اہل قیام ہیں، اہل قعود ہیں، اور دین کی انتہائی سمجھ رکھنے والے فقیہ ہیں. اور یہ اہل درایت ہیں، اہل روایت ہیں، اہل ولایت ہیں، بہترین عبادت کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں کتنے فضائل قوم کے بیان ہو رہے ہیں. اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ آج کل بہت سارے ایسے افراد، کم علم قسم کے افراد، وہ باقاعدہ ان قوم کے مجتہدین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو سر جو ہے برملا اور لوگوں کے سامنے یا کچھ دینی پروگراموں میں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، کیا کچھ کیا جاتا ہے. اور دیکھیں کتنی روایات وہاں کے اہل علم افراد کے لیے اور اہل قوم کے لیے جب کہ آئیں. تو اور یہ خصوصیات اہل قوم میں بہت شروع سے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اہل قوم وہ افراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شہروں کے اعتبار سے سب سے پہلے اپنے اموال جو تھے ان کے پاس، ان میں سے خمس نکال کر اہل بیت تک پہنچایا. سب سے پہلے اہل قوم والے افراد ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، یہاں پر آئی ہیں قوم، تو اہل قوم نے اپنی زمینوں کو اور اپنی املاک کو ان کے لیے وقف کر دیا تھا. سب سے پہلے وقف کیا ہے اور خود کو خادم حرم کہلوایا. یعنی اہل قوم افراد کے اندر واقعتاً شروع ہی سے ایک نورانیت رہی، اور بہار میں بھی ہے اور مختلف روایات کتابوں کے اندر بھی ہے کہ روایت میں یہ تک آیا ہے کہ لولا القمیون لضاع الدین، اگر یہ قمی نہ ہوتے یعنی اہل قوم نہ ہوتے تو دین ضائع ہو جاتا. اچھا اب دیکھیے یہ جو قوم باعث فضیلت شہر بنا ہے، یہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی وجہ سے بنا. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اور اہل قوم معصومہ کی وجہ سے شرف و فضیلت کے حامل ہوئے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کا باقاعدہ جملہ ہے کہ آج تک جو کچھ بھی مجھے حاصل ہوا ہے وہ سب کا سب معصومہ قوم کی زیارت کا صدقہ ہے. یہ باقاعدہ جملہ امام خمینی کا، یہ صدقہ ہے معصومہ قوم کی قبر کی زیارت کا کہ جتنا بھی کچھ مجھے حاصل ہوا ہے اس وجہ سے حاصل ہوا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.